بن کے رحمت یہ پھر چھا گیا، کیسے تجھ سے کروں سامنا، گر رہا ہوں ذرا تھامنا۔ خوش آمدید کہتے ہیں آپ کو ایک بار پھر۔ آج 10 رمضان المبارک ہے، پہلا عشرہ اختتام پذیر ہو رہا ہے۔ آج کا دن منسوب بھی ہے جناب خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہ سے، ظاہر زوجہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ بس ہم علماء کرام سے اسی حوالے سے بات کریں گے۔ جناب مولانا کمیل مہدی صاحب آغاز کریں گے انشاءاللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام سعادات کی جدہ ہیں حضرت خدیجہ، جن سے نسل رسالت آگے بڑھی ہے، اور حضرت خدیجہ اس مقام پر ہیں کہ نایاب حلوری صاحب نے کہا کہ کوئی آسان نہیں مثل خدیجہ ہونا، شرط ہے اس کے لیے مادر زہرا ہونا۔ تو بی بی فاطمہ سلام اللہ علیہ کی والدہ ہیں، اور بیٹی زہرا، علی داماد، نواز حسنین، اسے کہتے ہیں فضیلت کا مدینہ ہونا۔ ہر طرف فضیلتیں فضیلتیں ہیں، اور تیری بیٹی نے دنیا میں کیا ہے ثابت، نسل چلنے کو ضروری نہیں بیٹا ہونا۔ تو بیٹی سے نسل آگے بڑھی اور وہ نسل رسالت کہلائی۔ کتاب مسلم شریف میں بھی ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سلام کہلوایا حضرت خدیجہ سلام اللہ علیہ کو، اس لیے ہم سلام اللہ علیہ کہتے ہیں کہ اللہ نے سلام کہلوایا انہیں جبریل کے ذریعے سے کہ اے خدیجہ آپ پر اللہ سلام کہلوا رہا ہے۔ اور بار بار اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فخر کیا، ان اللہ عز و جل یباہی بک کرام ملائکۃ کل یوم مرارا، کہ آپ کی فضیلت پر اور آپ کے مقام پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ گویا فخر و مباحات کے لیے الفاظ کہہ رہا ہے، کہاں پر؟ عرش پر ملائکہ کے سامنے۔ تو آپ کے لیے اتنا ذرا اہتمام کیا گیا، وہاں پر آپ کا ذکر کیا گیا۔ حضور مکرم فرماتے تھے کہ انی قد رزقت حبھا، مجھے اللہ نے بطور رزق خدیجہ کی محبت عطا فرمائی ہے۔ تو وہ پیغمبر کے جو مجسم توحید ہیں، ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین، حضور نے قرآن کی آیت ہے کہ میری نماز، میری عبادت، میرا جینا، میرا مرنا سب کچھ اللہ کے لیے ہے۔ تو انہیں جب خاص ایک محبت اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے عطا فرمائی ہے، تو وہ بھی گویا عین توحید کے راستے پر ہے، یہ قربتاً الی اللہ ہے۔ گویا اگر کوئی حضرت خدیجہ کی محبت کو اپنے وجود میں رکھتا ہے تو وہ اس اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے راستے پر اللہ کی قربت میں آگے بڑھ رہا ہے در حقیقت، بوسیلہ محبت رسول اور آل رسول اہل بیت اطہار علیہ السلام، جس میں حضرت خدیجہ تمام سعادات کی جدہ ہیں۔ آخری بات یہ کہ حضرت خدیجہ کے مال کے ذریعے سے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے غنی بنایا، اور والضحیٰ واللیل اذا سجیٰ ما ودعک ربک وما قلیٰ وللآخرۃ خیر لک من الاولیٰ ولسوف یعطیک ربک فترضیٰ۔ اتنی قسمیں کھانے کے بعد کہا کہ ہم آپ کو وہ عطا کریں گے جس سے آپ راضی ہو جائیں گے۔ کیا شان ہے حضرت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کہ ہم نماز پڑھ رہے ہیں اس لیے کہ اللہ راضی ہو جائے، روزے رکھ رہے ہیں اللہ راضی ہو جائے، اللہ یہ چاہ رہا ہے کہ مصطفیٰ مجھ سے راضی ہو۔ ولسوف یعطیک ربک فترضیٰ، ہم آپ کو اتنا عطا کریں گے کہ آپ راضی ہوں گے۔ یہ جو ترتیب نزول کے اعتبار سے سورہ ضحیٰ جو ہے نا 11واں سورہ ہے، اور اس کے تقریباً پونے 2 سال بعد سورہ کوثر نازل ہوا، 15واں سورہ، کہ انا اعطیناک الکوثر، جو ہم نے آپ کو جو عطا کرنے کا وعدہ کیا تھا نا کہ آپ راضی ہو جائیں گے وہ عطا کریں گے، تو ہم نے آپ کو کوثر عطا کر دیا۔ حضرت خدیجہ کے ذریعے سے بی بی فاطمہ سلام اللہ علیہ عطا ہوئی، اور چونکہ پھر آگے کہا وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ أَلَمْ يَجِدْكَ يَتِيمًا فَآوَىٰ وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَىٰ وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَىٰ۔ ہم نے آپ کو غنی بنا دیا، غنی بنایا بی بی خدیجہ کے مال کے ذریعے سے۔ اور اس لیے ایک وظیفہ بھی علماء بیان کرتے ہیں کہ اگر کوئی رزق کی تنگی میں ہے تو وہ ایک درود کی تسبیح بھیجے اور حضرت خدیجہ سلام اللہ علیہ کو ہدیہ کرے، تو جیسے رسول اللہ کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے غنی بنایا تھا ان کے مال کے ذریعے سے، تو ان پر درود شریف کو ہدیہ کرنے سے اللہ تعالیٰ آپ کو بھی غنی بنا دے گا انشاءاللہ دنیا اور آخرت میں۔ جناب قبلہ مفتی سلام صاحب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ام المؤمنین سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا، اللہ تعالیٰ کی کروڑہ رحمتیں آپ کے مزار پر نازل ہوں۔ وہ خدیجہ کہ جنہوں نے حضور نبی کریم علیہ السلام کی ایمانداری، آپ کی نیکی اور آپ کے سارے معاملات دیکھ کر آپ سے نکاح کی خواہش کا اظہار کیا، اور پھر اس کے بعد آپ یہ دیکھیں کہ اپنا سب کچھ، مالدار خاتون تھیں، بزنس وومن تھیں، سب کچھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں قربان، مالدار ہونے کے باوجود 3 سال شعب ابی طالب میں حضور نبی کریم علیہ السلام کے ساتھ وقت گزارا۔ اتنا کٹھن وقت تھا، اللہ اکبر، لیکن آپ کے منہ سے اف تک نہیں نکلا، اور حضور علیہ السلام کی اپنے مال سے مدد فرمائی، بلکہ اپنی تصدیقات سے مدد فرمائی۔ آقا علیہ السلام فرماتے ہیں
کہ ام المؤمنین سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں کہ ان کی محبت اللہ تعالیٰ نے مجھے عطا فرمائی ہے، اور ام المؤمنین سیدہ عائشہ فرماتی ہیں کہ مجھے کسی پر اتنا رشک نہیں آتا تھا جتنا ان پر آتا تھا کہ میں نے دیکھا نہیں تھا، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان اقدس سے بار بار ان کے بارے میں نے کلمات سنے۔ اور آخری بات کہ آقا علیہ السلام فرماتے ہیں کہ مجھے اللہ رب العالمین نے بڑی بہترین بیوی عطا فرمائی کہ جس نے اعلان نبوت سے پہلے بھی میری تصدیق کی، اعلان نبوت کے بعد بھی میری تصدیق کی، اور اعلان نبوت کے وقت بھی تصدیق کی، اور اعلان نبوت کے بعد بھی جب کوئی مرحلہ ہوتا تو ہمیشہ میری تصدیق کیا کرتی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آج کی خواتین کو ان کی پیروی کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک ایسی خاتون کے پورے عالم کی خواتین کے لیے باعث فخر ہیں۔ میں تو اپنے لیے چند کلمات کہہ دینا بھی سعادت سمجھتا ہوں، جیسا کہ مفتی سہیل صاحب نے کہا کہ شعب ابی طالب کی جو مشقتیں تھیں آپ نے برداشت کی۔ مطلب حیرت ہوتی ہے کہ ایک ایسی خاتون کے جو محلات میں رہنے والی ہوں، جن کے پاس نوکر چاکر کی لائنیں لگی ہوئی ہوں، وہ خود اپنے ہاتھوں سے کھانا بنائیں اور خود جا کے غار حرا میں نبی کریم علیہ السلام کو پیش کریں۔ مطلب یہ کس درجے کا خلوص تھا اور کس درجے کی جو ہے وہ رفاقت اور وفاداری اور ایمانداری اور دیانتداری کا ثبوت تھا۔ میں نے ایک بات دیکھی کہ ویسے ہم مختلف انداز سے کیلکولیشن کرتے ہیں، بٹ یہ کہ سب سے پہلے اسلام حضرت خدیجہ لے کر آئی ہیں۔ سب سے پہلے یہ عورتوں کے لیے ایک باعث افتخار ہے کہ حضور کی امت میں سب سے پہلے اسلام لانے والی جو ہے وہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ہیں۔ کیا کہنا ہے قبلہ، کیا کہنا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صلی اللہ علیہ حبیب محمد وعلی آلہ وصحبہ بارک وسلم۔ اہل اسلام کی مادران شفیق بانوان طہارت پہ لاکھوں سلام۔ عرش سے جس پہ تسلیم نازل ہوئی اس سرائے سلامت پہ لاکھوں سلام۔ منزل من قصب لا نصب لا صخب ایسے کوشک کی زینت پہ لاکھوں سلام۔ ام المؤمنین سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضور جان عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا خیر نساء عالمین مریم و خیر نساء العالمین خدیجہ بنت خویلد۔ اپنے زمانے میں عورتوں کی سردار سب سے عمدہ عورتوں میں کون؟ حضرت مریم۔ اور اپنے زمانے میں عورتوں میں سب سے عمدہ کون؟ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ ہستی جن کے بارے میں حضور جان عالم علیہ السلام نے فرمایا انی قد رزقت حبہا، مجھے ان کی محبت عطا فرمائی گئی ہے۔ ان کا ذکر خیر حضور کثرت سے کرتے، اور حضور نے فرمایا کہ جبریل امین میرے پاس آئے اور آ کر مجھے یہ بیان کیا کہ خدیجہ آپ کے پاس آ رہی ہیں سالن لے کر، آپ انہیں میرا اور اپنے رب کا سلام دیجئے گا، اور انہیں ایک ایسے جنت میں ایسے محل کی بشارت دیجئے گا جو موتیوں کا محل ہوگا، جس میں کوئی شور شرابہ نہیں ہوگا، کوئی تکلیف کوئی تھکاوٹ نہیں ہوگی۔ تو اسی طرح اشارہ کیا منزل من قصب لا نصب لا صخب ایسے کوشک کی زینت پہ لاکھوں سلام۔ کیا کہنا ہے؟ جزاک اللہ، بہت بہت نوازش تمام علماء کرام کا بہت شکریہ، اور ہم وقفے کے بعد انشاءاللہ اذان فجر کے ساتھ حاضر ہوتے ہیں انشاءاللہ۔ ماہ رمضان یوں آ گیا بن کے رحمت یہ۔ کراچی اور اس کے مضافات میں سحری کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے۔ دیگر شہروں کے افراد اپنے مقامی وقت کے مطابق روزے کی نیت کریں۔ روزہ رکھنے کی دعا۔ وبصوم غد نويت من شهر رمضان، میں ماہ رمضان کے کل کے روزے کی نیت کرتا ہوں۔ أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله،
أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على حي على الصلاة حي على حي على الصلاة خير من النوم الصلاة خير من النوم الله أكبر الله لا إله إلا الله اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعده وارزقنا شفاعته يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد برحمتك يا أرحم الراحمين. جزاک اللہ، بہت شکریہ. سوروردی صاحب اذان فجر دینے کی سعادت حاصل کر رہے تھے. ہم اہلیان پاکستان نے آخری روزہ اختیار کیا ہے پہلے عشرے کا ماہ مبارک کے، اور دنیا کے کئی ممالک میں پہلا عشرہ گزر چکا، وہاں آج دوسرے عشرے کا پہلا روزہ اختیار کیا جائے گا. سو عشرہ رحمت یا تو گزر چکا ہے یا بس یہ آخری کچھ گھنٹے ہیں عشرہ رحمت کے. ماہ مبارک کی گھڑیاں تیزی سے گزرتی ہیں اور پہلے عشرے کے بعد تو سلسلہ اور تیز ہو جاتا ہے. تو اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو ہم سب کو عشرہ رحمت کی رحمتیں سمیٹنے کی توفیق عطا فرمائے انشاءاللہ. عشرہ مغفرت میں ہم سب اس عالم میں داخل ہوں کہ اللہ تعالیٰ کی بہت ساری رحمتیں اپنے دامن میں ہوں، اور انہی رحمتوں کے طفیل انشاءاللہ سب سے بڑی خواہش ہے ہر انسان کی، مجھے یقین ہے کہ اللہ تعالیٰ آخرت کے عذاب سے نجات دلائے، عشرہ مغفرت میں ہم ان کو یوٹیلائز کر سکیں انشاءاللہ. تو بس اسی دعا کے ساتھ اللہم اجرنا من النار یا مجیر، اللہم اجرنا من النار یا مجیر، اللہم اجرنا من النار یا مجیر. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرت حسنہ وقنا عذاب النار. انشاءاللہ بشرط صحت و سلامتی و زندگی دوپہر 2 بجے انشاءاللہ پاکستانی وقت کے مطابق دوپہر 2 بجے ہم آپ سے ملتے ہیں شان افطار میں انشاءاللہ. تب تک کے لیے اللہ حافظ و ناصر. ماہ رمضان یوں آ گیا بن کے رحمت یہ پھر چھا گیا.